مونا لاپا کو جب اپنی بیٹی کی بدنامی کے بارے میں معلوم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی پاکیزگی اور پاک دامنی پر کامل یقین رکھتی تھی۔ اس لیے وہ بڑے غصے اور آزردہ دل کے ساتھ اس بیمار عورت کے گھر گئی اور اپنی بیٹی سے بلند آواز میں کہنے لگی کہ میں تمہیں ہمیشہ منع کرتی تھی کہ اس بدبودار عورت کی خدمت نہ کرو۔ دیکھ اس نے تمہیں انعام میں کیا دیا ہے۔ اب تمام رہبات بھی تمہیں برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ اگر تم اس خاتون کی خدمت جاری رکھو گی تو تم میری بیٹی نہیں ہو۔ کیتھرین جانتی تھی کہ یہ مشکل بھی موذی شیطان کی طرف سے آ رہی ہے تاکہ اس نیک خدمت کو ترک کرے۔ تو کیتھرین ماں کی یہ الفاظ سن کر خاموش رہی، لیکن پھر فوراً ہی ماں کے قدموں میں گر گئی اور حلیمی سے بولی، اے میری شیریں ماں، کیا دنیا کی ناشکری کی وجہ سے خداوند نے گناہ گاروں پر رحم کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا نجات دہندہ نے صلیب پر لوگوں کے طعنوں اور بے عزتی کی وجہ سے روحوں کی نجات کے کام کو چھوڑ دیا تھا؟ اے ماں، آپ کے پیار کے لیے اگر میں اس خاتون کی خدمت کرنا ترک کر دوں تو کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آئے گا اور وہ سخت اذیت سے مر جائے گی۔ کیا ہم اس کی موت کی وجہ بننا چاہتے ہیں؟ یہ سب وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر رہی ہے، مگر شاید ابھی وہ خدا کے نور سے منور ہو کر اپنے گناہ قبول کر لے گی۔ آخر بیٹی کے آگے ماں کی ایک نہ چلی اور وہ اسے برکت دے کر اس بیمار عورت کے پاس چھوڑ کر گھر چلی گئی، اور کیتھرین اسی پیار اور اطمینان سے اس عورت کی خدمت کرتی رہی اور وہ یوں محو تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اندریا نے جب کیتھرین کے اس رویے کو دیکھا تو اس کے دل میں پچھتاوا شروع ہو گیا۔ خداوند چاہتا تھا کہ اپنی دلہن کی عزت بڑھائے، لہذا اس نے بیمار عورت پر ایک رویا بھیجی۔ ایک دن کیتھرین خداوند کی خادمہ اس روگی عورت کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ یکایک ایک تیز روشنی اوپر سے اتری اور کیتھرین کے ارد گرد پھیل گئی۔ وہ ایسی طلسمی روشنی تھی کہ دل کو ایک انجانی خوشی اور راحت محسوس ہوتی تھی۔ یہ سب بیمار عورت کی سمجھ سے بالاتر تھا، تاہم اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کیتھرین کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ایک نورانی، فرشتگانہ و باوقار چہرہ تھا۔ اس روشنی نے کیتھرین کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اندریا ایک اندرونی کرب میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ اس نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جان لیا تھا کہ کس طرح اس نے خداوند کی اس نورانی خادمہ کے خلاف بد زبانی کی ہے۔ یہ رویا بیمار عورت کھلی آنکھوں سے کچھ دیر تک دیکھتی رہی اور پھر رویا غائب ہو گئی۔ اب وہ عورت بے حد اداس اور پریشان تھی۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی اور کیتھرین سے معافی مانگنے لگی اور اس بات کا اعتراف کرنے لگی کہ اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کو بدنام کرنے کا بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ دیکھ کر کیتھرین نے اسے اپنی باہوں میں لے کر تسلی دی اور وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی بھی اس حالت میں نہ چھوڑے گی اور اسے کسی بات کا بھی کوئی گلہ نہیں ہے۔ کیتھرین نے اس سے کہا، اے شیریں ماں، میں جانتی ہوں کہ انسانیت کے دشمن ابلیس نے آپ کو غیر حقیقی فریب اور دھوکے کے ذریعے یہ سب کرنے پر اکسایا۔ اس میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب شیطان کا کام ہے۔ میں تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ جیسی عظیم محبت کی دیوی کو میری سچائی اور عزت کو بچانے کا کام سونپا گیا ہے۔ اس کے بعد اندریا پورے ہوش و حواس میں آنسوؤں اور ہچکیوں کے ساتھ
खैरियत मालूम करने वालों के सामने अपने गुनाहों का इकरार करती रही और कैथरीन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने का अपने आप को कसूरवार ठहराते हुए कहती कि कैथरीन बिल्कुल पाकीज़ा और उल्गू से मामूर है, और गवाही के तौर पर वो अपने रोया का जिक्र दूसरों के सामने करती और इकरार करती। इस अनोखी खूबसूरत रोशनी को बयान करने के लिए उसके पास मुनासिब अल्फाज न थे और ना ही वो इस खुशी को बयान कर सकती थी जो वो अपनी रूह में महसूस कर रही थी। यूं कैथरीन की पाकीज़गी और मुकद्दसियत की शोहरत लोगों में फैलनी शुरू हो गई, मगर कैथरीन में कोई घमंड न आया, बल्कि वो और भी साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, रूह की कामल सच्चाई के साथ रफ़ाही खिदमत को सर अंजाम देती रही।